ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اولاد اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کی بہترین ترین دعا قرآن میں سکھائی گئی۔ آپ دیکھیں مانگا کیا جا رہا ہے، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے پاک اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ نہ یہاں پر بیٹوں کا ذکر ہے، نہ یہاں پر بیٹیوں کا ذکر ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب ایک یا دو بیٹیاں ہو جائیں، اس باپ کی کیفیت بڑی عجیب سی ہوتی نظر آتی ہے، وہ بیٹے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں ہماری بیٹیوں کا حوصلہ دیکھیے کہ باپ انہی بیٹیوں سے کہتا ہے کہ بیٹا دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، تمہیں بھائی عطا فرمائے۔ اور ہماری بیٹیاں اتنے حوصلے والی ہوتی ہیں، وہ دعائیں مانگتی ہیں۔ آپ حالت دیکھیے کہ ہم بیٹے کی طلب میں ہم اولیاء، بزرگوں، اماموں، مساجد تک کے خطباء تک سے دعائیں کرواتے ہیں کہ دعا کریں حضرت، بیٹیاں تو ہیں، اولاد تو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ اولاد نرینہ ضرور مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ مانگنا کوئی عیب بھی نہیں ہے، لیکن اسے مانگتے ہوئے بیٹیوں کو کسی صورت میں بھی کمزور یا ان کی طرف سے کسی صورت میں بھی دل میلا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر اولاد نرینہ یعنی بیٹے کو ایک ایسا بینک اکاؤنٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو وہ ہمیں سہارا دے گا، ریٹرن کرے گا۔ لیکن ایسا ہر بوڑھے کا مقدر نہیں ہوتا، ایسا ہر بوڑھے کا مقدر نہیں ہے کہ بیٹا بڑا ہوا اور اس نے فوراً اپنے ماں باپ یا باپ کو سنبھال کے اور اس نے اسے ریٹرن کرنا شروع کر دیا۔ بسا اوقات نتائج اس سے بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی اللہ سے اولاد کی دعا مانگی جائے، چاہے وہ بیٹا دے چاہے وہ بیٹی دے، انداز کیا ہے قرآن کی دعا ہمیں کیا سکھائی جا رہی ہے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ جی نیک اور پاک اولاد عطا فرما، مجھے ایسی نسل عطا فرما جو پاکیزہ نسل ہو۔ لہذا یاد رہے کہ بیٹے کوئی دعا مانگنا ممانعت نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کے بارے میں دل میلا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے بیٹے اللہ کی نعمت ہوا کرتے ہیں اور نعمتوں کا حساب بھی ہوگا۔ بیٹے اللہ کی نعمت ہوا کرتے ہیں، ان کا حساب بھی ہوگا۔ اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور رحمت تو بے حساب ہوتی۔ آپ اس کی ایک مثال حدیث پاک کے منظر میں ملاحظہ فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کوئی باپ بازار میں گیا چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے، الحمدللہ ایسا ہوتا ہے ہر باپ جب گھر میں آتا ہے اپنی اپنی توفیق کے مطابق بچوں کے لیے بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بازار جائے اور وہاں پر جا کے جو چیزیں خرید و فروخت کر رہا ہے، جب وہ خرید و فروخت کر رہا ہو تو اس کی نظر پھر ایک چیز پر پڑی، تو اس نے یہ کہا اس چیز کو خریدتے وقت کہ یہ چیز تو میں اپنی بیٹی کے لیے خرید رہا ہوں یا بیٹیوں کے لیے خرید رہا ہوں، یہ چیز خاص میں اپنی بیٹی کے لیے خرید رہا ہوں۔ تو جانتے ہو اللہ اس باپ پر کیا کرم کرتا ہے؟ اللہ اس باپ پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور اپنی نظر رحمت فرما کر اس پر رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ باپ نے کیا کیا ہے؟ چیزیں تو روز میں اور آپ لے کے آتے اپنے بچوں کے لیے، لیکن باپ نے ایک نیا عمل کیا۔ وہ کیا کیا؟ بچیوں کے لیے خاص نام لے کر کہا کہ یہ میں اپنی بیٹی کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ چیز خرید کے لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو اس باپ کا جس نے بیٹی کا بازار میں بھی چیز خریدتے وقت خیال رکھا، اللہ اس باپ پر بھی اپنی نظر رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ بیٹی ایسی رحمت ہوتی ہے، لہٰذا بیٹے نعمت ہوا کرتے ہیں، نعمت کا حساب ہوگا، اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور رحمتیں بے حساب ہوتی ہیں۔ جن گھروں میں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، یار قدر کرو، یار یہ رحمتیں ہیں اللہ کی۔ یار ہو سکے تو ان کے لیے جب بھی جاؤ کچھ نہ کچھ خاص ان کے لیے تھوڑا سا ہی صحیح خرید کے لے کے آؤ،
تم دیکھنا تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی، تم دیکھنا کہ تمہارے رزق میں کبھی بھی کسی صورت میں بھی تناؤ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تمہیں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے دونوں جہانوں میں کامیاب کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت اور بیٹیوں کو رحمت سمجھ کر ان کی اچھی پرورش کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔